لنا أبدا يوم الدين كما ترضى يا رب العالمين. ربیع الاول کا بھی مہینہ باقی ہے اور اس مہینے کو حضور اکرم سے مناسبت لگتی ہے آپ کہ اس مہینے میں حضور کا ذکر جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں لذت بھی ہے، اس میں فیض بھی ہے. ویسے تو ہر وقت ہی ذکر آپ کا ہے، لیکن بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کچھ تاریخیں جن میں کچھ اللہ والوں کے کوئی مناسبت ہے. حج کے زمانے میں آپ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو ذکر کرتے ہیں، اس میں ایک لذت ہے. آپ محرم میں حضرت امام عالی مقام امام حسین کا اور حضرت ابو فاروق کا ذکر کرتے ہیں. سفر کے مہینے میں آپ امام ربانی و ثانی کے ذکر میں. تو ان بزرگوں نے جو ہم ان کے لیے شان مختص کرتے ہیں تو کسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ان سے مناسبت ہے، ان کے فیض کو جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کے جمال محمدی اور کمال محمدی، جس کا ہم نے پچھلے بار ذکر کیا تھا، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے اور سفینہ چاہیے اس بے کراں کے لیے. تو اب اس میں تشنگی تو میں اس کو آج پھر اس کو جاری رکھتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ بات حضرت مولانا روم نے مثنوی شریف میں لکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ تشریف لے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کر شرف حاصل ہوا، تو وہ اپنے اہل خانہ کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے کہ میں بھی آ رہا ہوں طور سے، آگ لے کر آتا ہوں. تو جب وہ واپس لوٹے وہاں سے تو آپ کے چہرے مبارک پہ اتنا زیادہ نور تھا کہ کوئی دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا تھا. حضرت موسیٰ اور ہوتا بھی ہے، آپ کسی لوہے کو اگر آگ میں ڈال دیں تو وہ بھی لال ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرط تھا اور 1 to 1 میٹنگ تھی. کیا کچھ اللہ نور السماوات والارض، وہ نور جو تھا قلب میں آتا ہے، قلب سے پھر ابھر کر پھر چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے ہر ادا سے ظاہر ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے کہ مثنوی میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک کپڑا ڈال لیا تھا. تو حضرت صفرہ رضی اللہ، صفرہ ان کی بیگم کا نام ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو اپنا چہرہ تو انہوں نے کہا تم شاید اس کے ابھی چہرے کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکو. انہوں نے کہا نہیں، آپ میری درخواست قبول فرمائیں. تو کہتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنا حجاب اٹھایا اپنے چہرے سے اور حضرت صفرہ نے آپ کو دیکھا تو وہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں، دیکھ نہیں سکیں. جیسے سورج کو آپ دیکھ لیں، سورج کو دیکھنے سے آپ پھر، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت روئے اللہ کے آگے. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پھر آنکھیں تو واپس آ گئیں، لیکن پھر ان کا علاج یہ ہو گیا کہ وہ جو نور تھا وہ کسی کا کہ عام آدمی بات کر سکے، ورنہ تو نبی اپنا کام ہی نہیں کر سکے. میں یہ آپ سے خدمت پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ہم کلامی اور 1 to 1 ہم کلامی کا اثر تھا صرف اس دنیا کے اندر. تو اس پیغمبر عظیم و کریم کے جمال کا کیا عالم ہوگا جو کہ 1 to 1 وہاں ملاقات کر کے آیا ہے اور ہم کلامی نہیں بلکہ دیدار سے ہی مشرف ہوا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو ہر شخص ہر وقت پردہ ہی رہتا تھا، لیکن کبھی کبھی ظاہر ہو جاتا تھا تاکہ لوگوں کے سامنے آئے. چنانچہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت حضرت عائشہ کے مکان میں تشریف لائے، وہیں تھے اسی وقت تھے، نماز کی فجر کی اندھیرا تھا ابھی. تو حضرت عائشہ حمیرہ کہتے تھے رضی اللہ محبت سے. تو انہوں نے کہا حمیرہ تم کیا کچھ کر رہی تھی اندھیرے میں، چراغ جلانے کی وہ تو تھا نہیں. تو انہوں نے کیا کر رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سی رہی تھی کپڑا تو سوئی گر گئی. تو سوئی جو تھی وہ گر گئی ہے، وہ مل نہیں رہی، تو اندھیرے میں یہ ڈھونڈ رہی تھی وہ. تو وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کا اچھا سوئی ڈھونڈ رہی ہو. اس کے بعد کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی میں سوئی کو دیکھ لی
اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے تو اس کی روشنی تھی دیوار پہ پڑ رہی تھی. تو جمال محمدی کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، اور اس کے ذکر میں لذت بھی ہے اور اس کے ذکر میں عبادت بھی ہے، اور کیوں نہ ہو. اس لیے کہ اگر کسی ماں کے سامنے آپ اس کے بچے کی تعریف کریں تو اس کی ماں کا دل خوش ہو جاتا ہے، بلکہ والدین کا، بلکہ والد بھی ہوں وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور آپ سے اس کو ایک مناسبت، ایک محبت سی پیدا ہو جاتی ہے جو شخص تعریف کر رہا ہے. تو اگر میں اور آپ مل کر کے یہاں اللہ کے محبوب کا ذکر کریں تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہم پسند نہیں آئیں گے کہ یہ بیٹھ کر کے ہم میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو یہ بھی وجہ ہے، تو یہ اسی لیے اس کو عبادت بھی کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن سمرہ اور ایک اور بھی ہیں بنت معود رضی اللہ تعالیٰ، وہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ویسا جیسے 14ویں کا چاند، اور جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا لگتا تھا جیسے صبح کا سورج طلوع ہو رہا، یعنی صبح کا سورج طلوع ہو رہا. اور بعض میں یہاں گیا تھا، یہ اسماعیل ہے ہمارا جو حاج احمد بنا تھا اسماعیل، وہ ہر شخص سے اب اسی کے مناسبت سے بات کرتا ہوگا. رمضان کے دن تھے تو میں گیا تھا حاج احمد بنانے اسماعیل کے پاس. اسماعیل مجھ سے کہنے لگا آج میں بہت زیادہ آئی ایم ایکسٹریملی ہیپی ٹوڈے، میں بہت خوش ہوں آج. تو میں نے کہا کہ مجھ سے شیئر کرو کیا ہے. تو کہنے لگا کہ میں نے تراویح کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے اپنے نبی کا دیدار کرا دے، تو مجھے رات میں نبی کا دیدار ہوا. تو میں نے اسماعیل سے کہا کہ تم یہ مجھ کو بتاؤ کہ ہاؤ یو ڈسکرائب اٹ. وہ انگریزی میں بات ہو رہی تھی اس وقت، تو تم وہ کس طرح حضور کا چہرہ دے. تو اس نے کہا کہ ایسا جیسے نکلتا ہوا سورج. مگر اللہ اکبر، یہ تو وہی ہے بیان ہے جابر بن سمرہ، اور انہوں نے دیا تھا کہ طلوع ہوتا ہوا سورج جو تھا وہ. اور میں نے کہا تم مجھے بتاؤ ان کی داڑھی کیسی تھی؟ کہا نہیں فل تھی داڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی. میں نے 2-3 باتیں سے پوچھی. تو میں نے کہا آج بھی وہ لوگ وہی جمال کو دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو ہریرہ اور حضرت کا بیان ہے کہ میں نے رات کے وقت، گرمیوں کی راتیں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے اور آپ نے جمنی سرخ چادر پہنی. سرخ چادر سے مطلب کہ چادر سفید تھی، بلکہ عبایا تھی سفید رنگ کی، اس پہ لال رنگ کی وہ تھے، اور 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے بارہا حضور کے چہرے مبارک کو دیکھا، پھر 14ویں کے چاند کو دیکھا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و آپ کا جمال کسان اور چاند شرما رہا تھا. تو یہ تو جمال محمدی کا ذکر. اور میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم کو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے بلکہ پوچھا، حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ کبھی کبھی ہم آپ کے بعد ریسٹ روم میں جانا ہوتا ہے. وہاں تو ڈرائی ٹائپ تھے، وہ تھا نہیں. تو جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ خوشبوؤں سے معطر ہوتا ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی مٹی سے بنایا ہے، اور ان کے ساتھ مسئلہ جنت کا، یعنی جنت کے اندر جو ویسٹ ڈسپوزل سسٹم ہوگا آپ کا، وہی انبیاء کو دنیا میں دے دیا گیا. یہ جمال ہے. یعنی اور وہاں پہ کیا ہوگا، ان کا کھانا ہضم کرنے کے لیے، آپ جو کھانا ہضم کرنے کا یہ ہوگا کہ آپ نے کھانا کھایا
تو وہ کھانا ہضم اس طرح ہوگا کہ آپ کو تھوڑا سا پسینہ آئے گا جو انتہائی خوشبودار ہوگا اور کھانا ہضم ہوگا. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو دا ریسٹ روم. تو وہ سسٹم یہاں پر ہم خیر بہرحال یہ حضرت عائشہ کا کہنا ہے. اور ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ تھیں اور آپ رشتہ دار بھی تھیں, تو ان کے گھر اکثر جاتے تھے آپ, کبھی آرام بھی فرماتے تھے. تو ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو چمڑے کا وہ تھا بستر تھا, اس پہ آرام فرمائے تھے. گرمی بہت تھی, پسینہ بہہ رہا تھا. تو میں جب آئی تو میں نے دیکھا پسینہ بہہ رہا ہے. تو میں نے اب شیشی لی اور شیشی کے اندر وہ پسینہ جو تھا وہ اکٹھا کرنے لی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند آپ جاگ کر ان کا کہ ام سلیم کیا کر رہی؟ تو ان کے یا رسول اللہ یہ میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں. اور یہ ہوتا ہے کہ ہم خاص موقعوں پہ اس کو عطر کے طور پہ اپنے بچوں میں برکت کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو جمال محمدی کا تو یہ حال تھا. اور کمال محمدی کا کیا حال ہے؟ وہ تو حضور کا تو بہت اونچا مرتبہ ہے, بہت زیادہ اونچا مرتبہ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے حضور کے جو غلام تھے, انہوں نے جو مقام حاصل کیا تو آدمی حیران ہو. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت لوگ حسد کرتے تھے. تو ایک آدمی نے, اب ہر شخص کا تو مقام نہیں بنا, بلکہ امام حنیفہ کا بہرحال, حالانکہ وہ تو صحابی بھی نہیں ہے, تابعی ہیں, صحابی تو نہیں ہے, تابعی ہیں. تو اس نے ان کو کسی نے بھیجا ہوگا, کسی ان سے جو حسد رکھتا تو اس نے بھیجا ہوا تھا کہ اس کو ان سے چھیڑ کیا اس نے ان سے, اور اٹھا کر اس نے ایک تماشا لگا دیا. حضرت امام حنیفہ کو تماشا لگا دیا اس نے. تو امام حنیفہ نے کہا کہ دیکھو میں اتنی تو مجھ میں اجازت ہے کہ اتنی دور سے میں تجھ کو تماشا لگا سکتا ہوں, لیکن میں نہیں لگاؤں. اور اگر میں کوتوال شہر کے پاس چلا گیا تو تجھے بند کر کے تیری خوب پٹائی کرے. اور اگر میں نے خلیفہ کو تیری شکایت کر دی تو پھر تو ساری زندگی شاید جیل میں رہ جائے. لیکن وہ بھی میں نہیں کروں گا, یہ بھی میں نہیں کروں گا. بلکہ میں یہ کروں گا کہ اگر میں جنت میں گیا تو تیرے بغیر نہیں جاؤں گا. وہ شرما گیا بہت. اس نے کہا میں کر سکتا ہوں تیرے لیے. اور اسے بہت انفلوئنشل تھے. یہ تو ان کا حال تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہر شخص کا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک اعرابی سے اونٹ خریدا, اور انہوں نے کہا کہ میں اتنے پیسے جو ہے دے دیں. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تو بے احترام وغیرہ, لیکن وہاں تو ہر قسم کے لوگ تھے. آپ اونٹ لے آئے, گھر آئے تو پیسے نہیں تھے. وہ پیسے نہیں تھے اور جو تھا وہ ماتھانے حضرت عائشہ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں. پھر آپ واپس گئے, وہ آج بازار میں موجود تھا. تو آپ نے کہا کہ اس وقت تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس اعرابی نے بڑے سخت جملے کہے. اور تم سے اب میں اور کہا میں تم سے اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ تو بہانے بنا. صحابہ دوڑے اس کو تم کیسی بدتمیزی کر رہے ہو. حضور نے روک دیا. انہوں نے کہا نہیں, اس ساتھ میرا معاہدہ تھا اور میں اس کو راضی کروں گا. اور پھر بہرحال اس کا بندوبست حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریجر تھے. تو آپ اپنے یہ اصل میں یہ چیز میں یہ ریکارڈ کر رہے ہیں نا, اس میں ہے نا, یہ ریکارڈ ہو جائے گی, بعد میں ٹرانسلیٹ ہوگی.
تو بابا انگلش میں آ جائے، اب آپ امریکن ہو گئے ہیں، ہاں ابھی 2 ہفتے بعد سٹیزن شپ ہو جائے گی، تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے انگلش کی، سٹیزن شپ میں ریکوائرمنٹ ہے اس کے بغیر وہ پاس نہیں I am so sorry. اب انگلش میں آ جائے. I feel so sorry for you, my brother Nasser. that تھوڑے دن بعد یہ I'm فلوئنٹ ہو not جائے. very چلے میں effective. ادھر دور بیٹھ کے کر دیتا ہوں انشاءاللہ. I'll do it later on. I'm not very effective in English. Somehow I feel that it is not coming out of my heart. When I talk in English, I can talk. I mean, but it is not coming out of my heart. That's why. So you have to live with it for some time. But brother Salman will or I will translate it. ٹھیک ہے نا. تو خیر حضرت بلال جب بھی جو بھی حاجت مند آتا حضور حضرت بلال کے پاس بھیج دیتے وہ اس کو دے دیتے. حضور حضرت بلال کو اکثر قرض لینا پڑتا تھا. ایک دن ایک یہودی آیا, اس میں مشرک لکھا, لیکن میں خاص مدینے کے اندر مشرک مطلب وہ یہودی تھا غالباً. تو اس نے حضرت بلال سے کہا کہ تم ہر بار ادھر ادھر دوڑتے ہو لینے کے لیے, تو یہ میرے پاس بہت سے پیسے ہیں, یہ تم لے لو اپنے پاس رکھ لو, اس میں سے تم دیتے رہو, اور پھر جب مہینے کا آخر ہو تو مجھے دے دینا جب تمہارے پاس آئیں گے. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. حضرت بلال نے اسے لے لیا قرض. جب مہینے میں 4 دن باقی تھے تو یہودی چند غنڈوں کے ساتھ آیا, اور حضرت بلال جب اذان دینے کے لیے گئے تو انہیں کہا کالے ادھر 4 دن باقی ہیں, اور میں نے جو پیسے دیے تھے اصل میں تیری ہمدردی میں, تیرے نبی کے احترام میں نہیں دیے تھے یا تیری محبت میں دیے تھے, وہ تو میں نے اس لیے دیے تھے کہ مجھے معلوم تھا کہ تیرے پاس ہوں گے نہیں اور تو دے گا نہیں, تو میں تجھے قبضہ کر کے پھر تجھے غلام بناؤں گا, تو اسی طرح سے تو اونٹ چراتا پھرے گا جس طرح مکے میں چراتا پھرتا تھا, بھول جائے گا یہ موضوع نہیں تو. اینڈ ہی یوز اے ویری بیڈ لینگویج, لکھی ہے سب اس میں موجود ہے. حضرت بلال تو اذان دینا بھی دے دی بہرحال, اور روتے ہوئے پھر حضور سے, اور اس نے کہا کہ میں تیرے موقع دے رہا ہوں کل پرسوں تک. ٹھیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ وہ اس طرح سے آیا تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو وہ یہودی کو لٹکا دیتے الٹا. آپ کے لیے, آپ مدینہ کیا مشکل تھا آپ کے لیے, کسی حضرت عمر فاروق کو اشارہ کرنا ہوتا کسی کو کہہ دیتے, آپ نے حضرت بلال سے کہا. تو حضرت بلال نے پھر اے بلال پھر تم کیا سوچ رہے ہو, واٹ ڈو یو تھنک یو ول ڈو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اس تاریخ کے آنے سے رات پہلے یہاں سے چھوڑ کے فلاں گاؤں ہے اس میں میرا جاننے والا, وہاں چلا جاتا ہوں رہنے, وہاں چلا جاؤں گا, پھر جب بعد میں دیکھا جائے گا. ان کا اچھا یہ ٹھیک کر. آخری دن تھا, آخری رات تھی. تو حضرت بلال کہتے ہیں میں نے اپنا سب سامان باندھا, ساری نیند نہیں آئی مجھے. میں کبھی اٹھتا تھا, کبھی پھر سے دیکھتا ہے ابھی وقت ہے, پھر لیٹ جاتا, ابھی اندھیرا ہے وقت لیٹ جاتا. اسی میں گزرا کہ اب آج رات نکل جاتا ہوں, حضور نے بھی اجازت دے دی ہے. وہ یہودی میں نے کل صبح کے مجھے بے عزتی کرے گا میری. تو کہنے لگے کہ ابھی بس فجر میں تھوڑی دیر باقی تھی کہ ایک شخص دوڑا آیا میرے پاس, اور اس نے کہا کہ اے بلال تم موجود گئے تو نہیں. ہاں نہیں ابھی ہوں, جا بس نکل رہا ہوں میں. تو ان کا نہیں, پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال تشریف لے گئے. ان کا یا رسول اللہ, ان کا یہ اے بلال یہ تیرے لیے بحرین والے نے 4 اونٹیاں سامان سے بھری ہوئی بھیجی ہیں, جس کا سامان قرض دینا دے دے جا. تو انہوں نے بلال فرماتے ہیں کہ پھر میں بڑا خوش میں نے اذان دی, اور وہ 4 اونٹیاں لے گیا. اب اس میں کیا کیا تھا انہوں نے اس کی لسٹ دی ہے. سامان بھرا ہوا تھا, اس میں گارمنٹس تھے, اس کے اندر کھانے کی چیزیں تھیں, اس میں بہت سی چیزیں تھیں, بھرا ہوا تھا سامان. وہ لے کے گیا, کون سی جگہ ہے جنت البقیع کے ساتھ, کون سی کالونی ہے وہ جہاں شیعہ رہتے ہیں, وہاں پہ لے گیا. وہاں بازار لگتا تھا, فجر کے بعد ہی لگتا تھا. اور میں نے دونوں انگلیاں کان میں ڈال کر کے زور زور سے کہنا شروع کیا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ جس کو لینا وہ آ جائے اور لے کر جائے. چنانچہ کہا اس بدبخت کو میں نے, یہ بھی لے اور کچھ لے لیجیے, یہ بھرا ہوا ہے.
یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی، لیکن آپ دیکھیں کس قدر آپ نے سب کچھ برداشت کیا اللہ تعالیٰ یعنی ہم کو لیکن بعض وقت ایسا ہوا کہ اللہ پاک معاف نہیں کرتے. جس طرح میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ حضور نے تو عبداللہ ابن ابی کی نماز پڑھا دی اور اپنا کرتا بھی پہنا دیا، لیکن اللہ نے کہا کہ میں نہیں بخشوں گا اس کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا نہیں اس کو ہم نہیں بخشیں. ٹھیک ہے تم نے مان لی، آپ نے دعا کر ہم نہیں بخشیں. یہ وہ ایک دوسرا یعنی اللہ تعالیٰ تو لوگوں اللہ تعالیٰ یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے. اس کا مسئلہ آ گیا طلاق کا، اس کو اپوزٹ ان کا ایک گروپ تھا وہاں جو اپوزٹ تھا ان کو کرنا چاہتا کچھ مسئلہ بیان کر رہے تھے. سب ان کے چاہنے والے بیٹھے تھے. ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا شیخ آپ نے جو مسئلہ بیان کیا میں اس کے تحت ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ان کا کہیں ان کا میں نکاح کا پیغام دیتا ہوں آپ کی والدہ کو. وہ تو بیوہ ہے نا، ان کا تو شادی تو ہو سکتی ان کی. ان کا ہاں تو آپ کی والدہ کے لیے نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہوں. تو وہ کچھ مسئلہ اس طرح کا تھا کہ اگر کوئی اس طرح دو تو آپ جا کے دیں، اس طرح کوئی مسئلہ تھا. مثلا تو لوگ آپ کے جو سپورٹرس تھے انہوں نے ان کا نہیں بیٹھ گئے. یہ بات تو اس نے مسئلے کے حساب سے صحیح کہا. اس نے ہی ہیز اے رائٹ ٹو پرپوز. لیکن اب یہ کہ امام نے کہا تم بیٹھو میں ابھی پوچھ کر آتا ہوں. تم بیٹھو اور میں اپنی والدہ سے پوچھ کے آتا ہوں کہ اگر ان کو یہ رشتہ منظور ہو تم یا نہیں ہو جیسا بتا دو. ٹھیک. حضرت امام چلے گئے. اب والدہ صاحب کے سامنے جب گئے تو والدہ کو کس طرح سے کہیں گے فلاں شخص جو ہے وہ آپ کو نکاح کا پیغام دے رہا ہے. تو والدہ ان سے پوچھیں کہ بیٹا تو آج درس تو نے جلدی ختم کر دیا، تو ظہر کے بعد آتا تھا تو جلدی آ گیا تو. ان کا ہاں. اچھا وہ ٹہل رہے ہیں کہ اب کس طرح سے اپنی ماں کو کہیں. اچھا اگر نہیں کہتے ہیں تو وہ یہ مسئلہ کر دے گا کہ تم مسئلے بیان کرتے ہو پھر عمل نہیں کرتے ہو. آپ سمجھ رہے نا مطلب. انہوں نے ابھی پوچھ ہی رہے تھے، ابھی کہہ رہے تھے کس طرح سے اپنی والدہ سے کہوں یہ بات. اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے دستگیر کیا بات ہے. انہوں نے کہا امام وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، وہ مسئلہ جو ہے حل ہو گیا ہے. انہوں نے کیا ہوا؟ ان کا وہ مر چکا ہے وہ شخص، اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ان کا الحمدللہ ان کا اپنی والدہ سے واپس چلے گئے. تو آدمی یہاں تڑپ کے مر گیا. اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا اپنے دوستوں کے معاملے. اللہ تعالیٰ کوئی دوست ہو جائے تو انہوں نے کہا اس کی نوبت ہی نہیں آئی اور مسئلہ بھی حل ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم کو اب آپ چائے لیں. چائے پی گئے؟ چائے نہیں، وہ نیو ایئر کی